ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا۔ کیسے ہیں پیاری ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 34 کے ساتھ۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ویسے زویا، ہمارا کھانا تو فری ہونے والا ہے شاید۔ مسٹر آریس جیسے بڑے بزنس مین ہمیں تھوڑی بل پے کرنے دیں گے۔ دیا زویا کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اس فری کے کھانے پر۔ زویا اس کی سادگی دیکھ مسکرا دی۔ اتنا ہی فری کا شوق ہے تو میرے ساتھ رہا کرو، کھلا دیا کروں گی۔ دوسروں کی جیب پہ نظر نہ رکھو۔ یہ امیر لوگ بغیر مقصد کے کبھی کچھ نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ نہ تمہارے فری کے کھلانے میں اور مسٹر آریس جیسے ہینڈسم بندے کے فری کے کھلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر کیا فائدہ اٹھا لیں گے وہ میرا زیادہ سے زیادہ؟ آریس ملک اس قدر ہینڈسم تھا کہ اسے دیکھنے والی اکثر لڑکیاں پہلی نگاہ میں ہی فدا ہو جایا کرتی تھیں۔ دیا کا حال بھی کچھ یہی تھا۔ پھر اتنے بڑے بزنس مین کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع روز تھوڑی ملتا۔ زویا کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کرتے اس نے ایک آنکھ ونک کی۔ ٹھرکی، زویا استہزائی انداز میں کہہ کر ہنسی۔ زویا یہی سوچ کر اور زور سے ہنسی تھی کہ کیا حال ہوگا دیا کا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اصل میں جس ہینڈسم بزنس مین پر وہ اپنی ٹھڑک دکھا رہی ہے وہ اسی کا شوہر ہے۔ ایسی کیا باتیں ہو رہی ہیں جو مس زویا اتنا ہنس رہی ہیں؟ آریس اسے ہنستا ہوا دیکھ نہایت سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، مقابل نے فوراً ہی سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ ہم سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اچھا ہے، ہم بھی ہنس لیں گے۔ زویا نے محسوس کیا وہ دانستہ طور پر اسے زج کر رہا ہے۔ ہاں زویا، کیا بات کر رہی ہو تم دونوں کے درمیان اتنی دیر سے؟ بتاؤ نا ہمیں۔ تحریم فوراً ہی بولی تھی۔ ہم تو بس ایسے ہی۔ دیا نروس ہو کر پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ یہ تو اچھا تھا کہ صحیح وقت پر ویٹر آ گیا تھا، ورنہ دیا کیا بتاتی کہ وہ بیٹھ کر آریس ملک پر لائن مار رہی تھی۔ ویٹر نے جب مینیو تحریم کی جانب بڑھایا تو اس نے وہ زویا کے آگے بڑھا دیا۔ آریس، میرا بھی تم ہی آرڈر کر دو، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کیا پسند ہے۔ تحریم خاصا محبت بھرے لہجے میں آریس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مقابل نے یہ سنتے ہی فقط اسبات میں سر ہلایا اور ویٹر کو اپنا اور تحریم کا آرڈر دے دیا، جبکہ زویا اور دیا ابھی تک مینیو کارڈ دیکھ رہے تھے۔ ہر ڈش کافی مہنگی تھی۔ اگر ان دونوں کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ ریسٹورنٹ اتنا مہنگا ہے تو وہ کبھی یہاں نہ آتی۔ زویا اچھا خاصا مینیو کارڈ پڑھ رہی تھی جب تحریم کے میٹھے و دل جلا دینے والے بول اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے۔ یقیناً وہ شو آف کر رہی تھی۔ مس زویا، آج کا کھانا ہماری طرف سے ہے، آپ جو چاہے آرڈر کر سکتی ہیں۔ تحریم زویا کی جانب دیکھ پیاری سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے ویلکم کر رہی تھی، جیسے وہ میزبان ہو اس دعوت کی۔ شیور، بڑے اطمینان اور مغرور انداز میں کہتے اس نے ایک پاؤں پر اپنا دوسرا پاؤں رکھا، پھر سیدھی ہو کر بیٹھتے اب ویٹر کی جانب دیکھا۔ اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ آرڈرز کیے چلی گئی۔ وہاں کی کوئی ایسی مہنگی ڈش نہیں ہوگی جو زویا نے آرڈر نہ کی ہو۔ دیا کے چہرے کے رنگ اڑے تھے اسے ایک کے بعد ایک ڈش آرڈر کرتا دیکھ۔ اور تم کچھ لوگی؟ اپنا آرڈر دینے کے بعد اب اس نے دیا کی جانب دیکھتے نہایت نرمی سے استفسار کیا۔ دیا کو پسینے آنے لگے تھے، فل اے سی والے روم میں ہونے کے باوجود بھی۔ نہیں، تم نے آرڈر کر لیا کافی ہے۔ دیا کے تو سمجھ ہی نہیں آیا زویا نے یہ حرکت کی کیوں۔ وہ خاصا شرمندگی محسوس کر رہی تھی اب آریز اور تحریم کے سامنے، جبکہ آریز کے چہرے پر دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے کہ اسے کسی بات پر حیرت ہوئی ہو۔ اور کچھ مس زویا؟ آریز کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ سرمئی آنکھوں والی گڑیا انگارے چبا رہی ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا؟ اس کے باوجود جیسے مزے لے رہا ہو، نہایت نرمی سے پوچھا۔ نہیں، اور اس لمحے زویا کو شرمندگی محسوس ہوئی۔
یہ کیا کر رہی ہو زویا تم اس ریسٹورنٹ کے سارے کھانے بھی منگا لو تو بھی آریز کی جیب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. الٹا تم اس کے سامنے خود کو نمونہ ظاہر کر رہی ہو، دکھا رہی ہو کہ تمہیں فرق پڑتا ہے اس کے تحریم کے ساتھ ہونے پر. وہ اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے دل ہی دل کڑکڑائی. اس کے نزدیک اس نے بیوقوفی کی تھی اپنا غصہ ظاہر کر کے. ریسٹورنٹ کی سروس کافی اچھی تھی. کچھ ہی دیر میں پورا آرڈر ان کے سامنے سج گیا تھا ٹیبل پر. کھانے اتنے زیادہ تھے کہ زویا کا تو صرف دیکھ کر ہی پیٹ بھر گیا تھا. زویا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا سارا آرڈر کیوں کیا یار؟ اب ہم کیسے کھائیں گے یہ سب؟ دیا زویا کے کان کے پاس منہ لا کر پریشان لہجے میں گویا ہوئی. زویا نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے کھانا شروع کر دیا. کیا ہوا مس زویا؟ کھائیں نا. زویا سے پہلے ہی کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا اور پھر یہ دیکھ کے تحریم کیسے بار بار آریز کی پلیٹ بھر رہی ہے، اس کا دل اور اکتا گیا. وہ ایسا منظر پیش کر رہی تھی دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ گمان ہو کہ وہ اس کی بیوی ہے جو بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، کہ اس کی پلیٹ تک خالی نہیں ہونے دے رہی. زویا نے بھی اپنا ہاتھ روکا ہی تھا کھاتے ہوئے کہ آریز فوراً ہی بول پڑا، جیسے نگاہیں اسی پر جمائے بیٹھا ہو. پیٹ بھر گیا میرا. وہ نظریں چراتے آہستگی سے بولی، اتنی جلدی؟ مقابل خاصا لہک کر، جس پر زویا نے نگاہیں اٹھا کر اس بار اسے غرا کر دیکھا. زویا نے محسوس کیا جیسے وہ مسکرایا ہو، لیکن بس لگا، کیونکہ اس کے سرخ ہونٹوں کو ذرا سی جنبش ہوئی تھی. میں نے سنا تھا مسٹر آریز شادی شدہ ہیں. کیا ان کی شادی تحریم سے ہوئی ہے؟ وہ ہوٹل کی جانب واپس آ رہے تھے جب لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیا کے جملے سن زویا نے دانت پیسے. دل پتہ نہیں کیوں تحریم اور آریز کو ایک ساتھ سوچ کر بھی بھاری ہو جایا کرتا تھا. تمہیں ایسا کیوں لگا؟ چونکہ تحریم جس طرح مسٹر آریز کو ٹریٹ کر رہی تھی ایسے کوئی بیوی ہی کرتی ہے، اور پھر وہ بھی انہیں نہیں روک رہے تھے. اور پھر تمہیں نہیں پتا ہوگا، شاید تم تو نئی ہونا اس انڈسٹری میں، کہ یہ ایکٹریسز ہمیشہ اپنی شادیاں چھپا کر رکھتی ہیں لوگوں سے، کیونکہ اس سے ان کی فلمیں چلنا بند ہو جاتی ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے زیادہ. زویا اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فقط اس بات میں سر ہلایا اور لفٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی. اب اگلا سین. کھانا کھاؤ، پھر دوائی بھی کھانی ہے. وہ اس کے روبرو بیٹھا حاکمانہ انداز میں گویا ہوا. مجھے نہیں کھانا، بڑھ جانا چاہتی ہوں میں اب. مقابل اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے نہایت بے دلی سے گویا ہوئی. نور، ڈرامے مت دکھاؤ مجھے زیادہ. وہ دانت پیستے ہوئے غرا کر بولا. کیوں، کیا کر لو گے؟ پھر سے ہاتھ باندھو گے، باہر لٹکاؤ گے؟ وہ اب اس کی ہنی رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نڈر ہو کے پوچھ رہی تھی. نہیں، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. اور بھرائی سی آواز میں کہتے ہوئے اس نے نہایت آہستگی کے ساتھ اس کے بال جو چہرے پر آ رہے تھے کان کے پیچھے کیے. نور نے اس کے لمس سے اپنے کانوں کو دہکتا ہوا محسوس کیا. کیا؟ وہ لڑکی جو چند لمحوں پہلے اسے نہایت غرا کر بڑے نڈر لہجے میں چیلنج کر رہی تھی، وہ اب مکمل طور پر خوفزدہ نظر آنے لگی. کیا؟ مقابل معصومیت سے، ساتھ ہی اس کی لمبی خوبصورت انگلیاں نور کے بالوں سے کھیل رہی تھیں. کھانا کیوں رکھ رہے ہو؟ نور نے دیکھا اس نے کھانے کی ٹرے بغیر کچھ بولے سامنے ٹیبل پر رکھ دی، پھر اپنی چیئر مزید اس کے قریب کی. اب نور کے دونوں پاؤں شہریار کے دونوں پاؤں کے حصار میں قید تھے. وہ اس لڑکے کی ہنی رنگ آنکھوں میں آنے والے بدلاؤ کو بآسانی محسوس کر سکتی تھی. نور کا گلا خشک پڑا. اچانک اپنے ارد گرد ہوا کم ہوتی محسوس ہوئی. وہ فوراً ہی ہلکا سا چہرہ پیچھے کی جانب کرتے کھانے کا پوچھنے لگی. تمہیں نہیں کھانا اس لیے؟ شہریار نے بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن پر اپنا انگوٹھا رگڑتے ہوئے کہا. مجھے کھانا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. وہ بڑبڑا کر تیزی سے گویا ہوئی. بعد میں ساتھ کھا لیں گے آرام سے. اب اس کی بھرائی آواز میں کہے جملے سنتے ہی نور کا پورا چہرہ سفید پڑا تھا. نہیں، مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے، پھر مجھے دوائی بھی تو کھانی ہے. وہ دو بدو بولی. اس کا سانس بھی اب بھاری ہو رہا تھا. مگر تھوڑی دیر پہلے تک تو تمہیں کوئی کھانا نہیں کھانا تھا.
اور نہ ہی تمہیں کوئی دوائی کھانی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس پوری سفید گردن کو سرخ کر گیا تھا، جو مزید دلکش لگ رہی تھی دیکھنے میں۔ وہ نگاہیں گردن پر ہی ٹکائے مقابل کے کہے جملے ہی سے اسے باور کروا رہا تھا۔ مگر میں بیمار ہوں، مجھے دوائی کی سخت ضرورت ہے، اور پھر دوائی بھوکے پیٹ تھوڑی لی جا سکتی ہے، اس سے مجھے کھانا کھلا دو، وہ تیز تیز لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں اب منت ابھر آئی، جس پر مقابل نے نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو کیا ہو گیا اگر طبیعت خراب ہے تو؟ کیا تم وہ ٹارزن نہیں ہو جو ایمیزون کے جنگل میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، جیسے تمہارے باپ نے شاہی قالین بچھا رکھا ہو؟ اور پھر یہ کاٹا بھی تو تھا نا تم نے، اس کی بھرپائی کون کرے گا میری جان؟ وہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، ساتھ ہی بھرپائی کی ڈیمانڈ بھی کر ڈالی اپنا زخمی ہاتھ دکھاتے ہوئے۔ بھرپائی؟ نور نے بمشکل تھوک گلے میں نگلا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میری جان، تم مجھے تکلیفیں پہنچاتی رہو گی اور میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا؟ اتنا کہتے وہ بہت آہستگی کے ساتھ اس کی گردن پر جھکا اور اپنی ناک کی چونچ اس کی سرخ پڑتی گردن پر مس لی۔ وہ پوری سسک اٹھی۔ شہریار، مجھے کھانا ہے، وہ بمشکل ہی بول سکی۔ گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی، پورا جسم دہکنے لگا۔ ساتھ کھا لیں گے نا بعد میں؟ وہ معنی خیزی سے اس کے چہرے کو تکتے بھرائی آواز میں بولا۔ نہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ منتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زیادہ بھوک لگی ہے؟ اب وہ اچانک سے سیدھا ہو کر بیٹھتے نہایت سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، مزید کچھ کہے اس نے کھانا کھلانے کے لیے واپس ٹرے اٹھائی۔ اس بار نور نے خاموشی سے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ اس نے دوائی پلائی، وہ بھی خاموشی سے پی لی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، دوائی کھاتے ہی تمہیں نیند آ گئی؟ وہ منہ بھسور کر بہت بہت دیر سے آ رہی تھی، پلیز۔ نور منتی لہجے میں، چلو سو جاؤ آج۔ کچھ لمحے پہلے چھائی رومانویت اب اس لڑکی کی آنکھوں سے بالکل غائب تھی۔ وہ اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اتنا کہتے اس نے رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں آزاد کیے۔ نور کے ہاتھ پاؤں مکمل سنسی کیفیت میں تھے، ایک جگہ صبح سے بیٹھے رہنے کی سبب۔ وہ تیزی سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی کھڑی ہوئی اس کے پاؤں اس قدر سن تھے کہ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ مقابل نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں تھام لیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے برائڈل سٹائل میں کیری کر کے وہ بیڈ تک لے جانے لگا۔ پہلے واش روم جاؤں گی، وہ آہستگی سے نظریں جھکائے گویا ہوئی۔ اس کے گال جل رہے تھے۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو مقابل نے ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اسے پھر برائڈل سٹائل میں کیری کر لیا، پھر اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ حسین لڑکا جب اس کی پیشانی پر جھکا تو نور نے تیزی سے آنکھیں میچ لیں، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر میچ لیتا ہے۔ شہریار کے ہونٹ مس ہوتے اس سے قبل ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے، اور اس خیال کے آتے ہی وہ رک گیا، دل میں جیسے آگ لگی ہو شاید۔ آگ! وہ فوراً ہی ہٹ گیا۔ نور نے آنکھ کھولنے پر اسے تیز قدم لیتے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اب اگلا سین۔ گڈ مارننگ۔ سویا کی کافی لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی، جن میں سے ایک ایزل بھی تھا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو خود سے پہلے آریز اور تحریم کو پایا۔ وہ مکمل ان دونوں کو اگنور کرتے خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی لفٹ بند ہوتی اس سے پہلے ہی ایزل تیزی سے داخل ہوا تھا اندر۔ اندر آتے ہی اس نے سب سے پہلے آریز کی جانب دیکھا۔ آریز ملک کے ارد گرد جیسے کوئی پاورفل دائرہ ہو جسے ہر شخص محسوس کرتا تھا، اس سے ملنے والا۔ ایزل نے بھی کیا۔ وہ کافی دنوں سے سن رہا تھا آریز ملک کے اسی ہوٹل میں اسٹے کا، مگر ملاقات آج پہلی بار ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بڑے احترام کے ساتھ آریز کو گڈ مارننگ وش کیا، اور پھر تحریم کو، دونوں کو ہی بہت فارمل انداز میں کیا تھا، لیکن جب زویا کی جانب دیکھا تو نہایت مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو زویا، کیسی ہو؟ اس کا دوستانہ لہجہ پیچھے کھڑے آریز کی آنکھیں ٹوئسٹ کر گیا۔ بہتر، زویا نے فقط ایک لفظی جواب دیا۔ وہ اپنی پشت پر نگاہوں کی تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ اور رات کا کیا پلان ہے؟ میں اور باقی سب ریسٹورنٹ جانے والے ہیں کھانا کھانے،
کیا تم چلو گی؟ ابھی زویا جواب دیتی ایزل کی آفر کا، اس سے پہلے ہی ایک روبدار سرد آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ بہت زیادہ شور مچا رہے ہو تم، اس کے دانت پیس کر کہتے ہی ایزل کے پسینے چھوٹے۔ سوری سر، کسی کی مجال تھی کہ اس بزنس ٹائکون آئریز ملک کے آگے ایک لفظ بھی بول سکے؟ وہ معذرت کر کے بالکل خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لفٹ کھلی تو وہ سب ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ آریز تیز قدم لیتا دانستہ طور پر زویا سے اپنا کندھا رگڑتا آگے بڑھا۔ ہم، بہت خطرناک پرسنالٹی ہے یار اس بندے کی۔ بس آریز کا وہاں سے تھوڑا آگے بڑھنا تھا کہ ایزل ایک گہری سانس لیتے فوراً بولا، جس پر زویا نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ یہ چیز تو زویا نے بھی محسوس کی تھی بہت دفعہ کہ آریز کی پرسنالٹی عام لوگوں جیسی نہیں ہے۔ تو آؤ گی؟ اب وہ زویا کو واپس پہلے والے موضوع کی جانب لے آیا تھا جو آریز کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا لفٹ میں۔ شیور، میں اور دیا آ جائیں گے۔ زویا نے حامی بھری، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہاں اور لوگ بھی آنے والے ہیں جن سے رابطے بڑھانا اسے آگے بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کار پارکنگ میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زویا دیا کا انتظار کرنے کے لیے سائڈ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ دیا اور اس کی صبح ہی میسج پہ بات ہو گئی تھی، وہ بس آنے ہی والی تھی تیار ہو کر۔ پھر وہ دونوں ساتھ ہی روزانہ کی طرح سیٹ پر جاتے۔ بیٹھو۔ اچانک اس کے سامنے بلیک کار آ کر رکی، شیشہ نیچے کی جانب ڈھلا اور آریز ملک کا خوبصورت چہرہ نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی زویا نے منہ بسورا۔ وہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ دیا یا کوئی بھی یہ منظر دیکھے، اسی لیے تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دور رہو اس سے۔ گاڑی روڈ پر لانے کے بعد زویا کی جانب دیکھ وہ خاصا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کس سے؟ مقابل بات نہ سمجھی۔ اس ایکٹر سے۔ وہ صرف دوست ہے آریز، زویا سخت چڑھ کر بتاتے ہوئے بولی۔ تو اس لیے وہ اچانک نمودار ہوا تھا، چونکہ میل ایگو ہرٹ ہو رہا تھا اس کا اپنی بیوی کو کسی اور سے مسکرا کر بات کرتے دیکھ، جبکہ خود تحریم کے ساتھ دھڑلے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا، وہ کچھ نہیں۔ اور بس اس کا یہ جملہ سننا تھا کہ آریز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ کوئی گاڑی چلا رہا تھا، وہ تو اسے اڑا رہا تھا۔ اب گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ زویا کا دل باہر آنے کو تھا۔ وہ گاڑیوں کو ایسے اوورٹیک کر رہا تھا جیسے روڈ پر گاڑی نہیں چلا رہا بلکہ کوئی GTA گیم کھیل رہا ہے۔ سلو آریز، گاڑی سلو کرو، وہ خوف سے چیخی۔ اس لمحے جب وہ چیخی تو آریز نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ زویا نے تو دیکھا ہی نہیں اپنے خوف میں کہ مقابل حیران نظروں سے اسے تک رہا ہے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس معمولی سی سپیڈ سے ڈر رہی ہے۔ آریز سلو کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زویا اس بار حلق کے بل چیخی تھی۔ تب ڈر نہیں لگ رہا تھا، تب ڈر نہیں لگا تھا تمہیں جب تم اس سے بھی ٹرپل سپیڈ میں ان پاگل لڑکوں کے پیچھے گاڑی دوڑا رہی تھی؟ اور یہ پہلی بار تھا جب آریز کے منہ سے کوئی ماضی کا ذکر نکلا ہو۔ میں؟ زویا حیران ہو کر، او، تو مس زویا کو یاد تک نہیں ہے کہ وہ ایک کار ریسر تھیں؟ اور اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا سا طنز کا تیر محسوس کیا تھا زویا نے۔ مجھے واقعی یاد نہیں، اور تم اسپیڈ کم کرو، وہ پھر چیخی تھی مارے خوف کے۔ اس حسین لڑکی کو تو چکر آنے لگے تھے، جتنی تیزی سے مقابل گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں نکال رہا تھا۔ اس نے بجلی کی پھرتی سے گاڑی کو دوڑاتے سامنے والے روڈ پر سائڈ پر پارک بھی اس طرح کی کہ دو گاڑیوں کے درمیان میں اپنی گاڑی بیچ میں لگائی۔ ڈر کے مارے ایک دو لمحوں کے لیے سرمئی گڑیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس نے اتنا ڈینجرس موو کیا تھا، وہ بھی چلتے ہوئے روڈ پر، کہ زویا اپنا تیز دھڑکتا ہوا دل سنبھال رہی تھی اب، جبکہ مقابل بالکل نارمل تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو زویا اقسم چودھری، میری بہت عزت ہے معاشرے میں۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کی تصویر کسی دوسرے مرد کے ساتھ پیپر میں چھپے۔ ابھی وہ گاڑی کی سپیڈ والے شوق سے ہی باہر نہ نکلی تھی کہ مقابل نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال سختی سے کہا۔ زویا کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، اس لیے وہ جوابی کارروائی تک نہ کر سکی۔ اگلے ہی پل مقابل نے اس کی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اس کی پیشانی کا بہت شدت کے ساتھ بوسہ لیا۔
یاد رکھنا زویا، میں ہر بار معاف نہیں کرتا۔ اس نے آخری جملے مانا بہت نرمی سے ادا کیے تھے، مگر ان میں وارننگ نمایاں تھی۔ گاڑی کا گیٹ کھولو گے؟ مجھے اترنا ہے۔ وہ آریز کے ساتھ اب ایک منٹ بھی گاڑی میں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مقابل نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سرمئی آنکھوں میں کتنا غصہ در آیا تھا۔ شیور، لاپرواہی سے کہتے اس نے گاڑی کا ڈور اوپن کر دیا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ میں پیانو بجا سکتی تھی، میں ایک کار ریسر تھی، مجھے فیشن ڈیزائننگ بھی آتی تھی۔ پھر کس پاگل کتے نے کاٹا تھا مجھے جو میں نے اس سائیکو سے شادی کی؟ مطلب میں کچھ بھی کر سکتی تھی اپنی زندگی میں، اس پاگل آدمی سے شادی کرنے سے کہیں بہتر آپشن تھے میرے پاس۔ پھر میں نے آخر کیوں اس سے شادی کی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی خود ہی سے ہم کلام تھی۔ کاش زویا، میں ماضی میں جا کر تمہیں ایک زوردار تھپڑ لگا پاتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماضی میں جا کر خود کا دماغی چیک اپ کراتی کہ کیا سوچ کر اس نے آریز ملک جیسی شخص سے محبت اور شادی کی۔ وہ جانتی بھی نہیں ہوگی کہ جب وہ اپنی دنیا میں مگن خود کو دوست کوستی ہوئی روٹ پر چل رہی تھی تو اس کے پیچھے پیچھے آریز بھی چل رہا تھا، مگر تھوڑے فاصلے پر۔ اب اگلا سین۔ وہ دیا کے ساتھ ڈنر کے لیے پہنچ گئی تھی۔ زویا کسی صورت بھی نئے لوگوں سے ملنے اور نئے کانٹیکٹ بنانے کی اپرچونٹی ضائع نہیں کر سکتی تھی، چاہے آریز کوئی اچھا لگے یا برا۔ اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ایزل کو کوئی خاص اہمیت دیتی تھی۔ وہ سب سے جس طرح فرینڈلی بیہیو کرتی، اسی طرح ایزل سے بھی کرتی۔ آریز خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہا تھا اس کے نزدیک، اور نہ ایک حال چال ہی تو پوچھا تھا لفٹ میں اس لڑکے نے۔ وہ خود صبح لفٹ میں تحریم کے ساتھ کیا کر رہا تھا اس نے تو نہیں پوچھا۔ کیا اسے نہیں خبر اس کے تحریم کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں اسٹے کرنے کی نیوز ہیڈ لائنز میں چل رہی تھی آج کل؟ مانا وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے، مگر کیا دنیا کے سارے ہوٹلز ختم ہو گئے تھے آریز ملک کے لیے جو وہ اسی ہوٹل میں آ کے رہنے لگا جہاں تحریم اسٹے کر رہی تھی؟ مگر ان ساری نیگیٹو سوچوں میں زویا کے ذہن میں ایک بار بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ خود بھی تو اسی ہوٹل میں اسٹے کر رہی ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ ہی ڈرنکس کا دورہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مس زویا، آپ کیوں نہیں پی رہی؟ ٹیبل پر موجود ایک لڑکا زویا کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں پیتی، اس نے لچکدار لہجے میں انکار کیا۔ تھوڑی سی پی لیں، اس میں کیا ہے؟ اب سب زویا کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ دیا کے برابر والی لڑکی فوراً ہی بولی، نہیں، باہر کے ممالک میں مسلمانوں میں بھی الکوہل بہت عام ہے۔ پھر وہ ٹیبل پر موجود سارے لوگ مسلمان تھے بھی نہیں، ان میں سے کافی لوگوں کا تعلق غیر مذہب سے تھا۔ زویا نے اس بار بھی صاف انکار کیا، لیکن تھوڑی سی ہی پی لینے میں کیا حرج ہے؟ جب ایک اور شخص نے اعتراض کیا تو ایزل فوراً ہی بولا، جب وہ نہیں پیتی تو پھر کیوں ضد کر رہے ہو؟ لوگوں کے فیصلوں کی عزت کرنا سیکھو۔ ایزل کوئی عام لڑکا نہیں تھا، سیکنڈ میل لیڈ تھا وہ فلم کا۔ اس کا روبدار انداز میں کہتے ہی سب خاموش ہو گئے بالکل۔ پھر کسی نے زویا سے ضد نہ کی۔ زویا شکریہ کے طور پر ایزل کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس نے بھی مسکراہٹ سے ہی جواب لوٹایا۔ واپسی پر کیونکہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے زویا نے پیدل چلنے کا سوچا۔ دیا بھی ساتھ تھی۔ واپسی پر کیونکہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اس لیے زویا نے پیدل چلنے کا سوچا۔ دیا بھی ساتھ تھی۔ وہ بھی اس بات کے لیے راضی ہوئی۔ مس زویا، آپ لوگ ہوٹل جا رہے ہیں نا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ ایزل یہ کہتے ان کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ زویا بیچ میں تھی، ایک طرف ایزل تھا اور ایک طرف دیا۔ اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی، اس لیے دونوں بازو فولڈ کر لیے۔ ایزل نے اس کے عمل کو محسوس کیا اور فوراً ہی اپنا کوٹ اتار کر اس کے دونوں بازوؤں پر پیچھے سے ڈال دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی مجھے۔ زویا نے عجلت سے کوٹ اتار کر اسے واپس لوٹایا۔ مگر ہم ایک ساتھ ہی جا رہے ہیں، پہن لو، مجھے ہوٹل میں چل کر واپس کر دینا بھلے سے۔ ایزل نے لچکدار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا اچھے سے واقف تھی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سامنے والے کو غلط امیدیں دے دیتی ہیں، اس لیے اس نے فوراً ریجیکٹ کیا۔ پھر ایزل نے بھی ضد نہ کی۔ ارے، مس حیات آ گئیں؟ دیا کے کہتے ہی زویا نے سامنے کی جانب نگاہ کی۔
اسے حیات سامنے ہی ہوٹل کی لابی میں کھڑی نظر آئی تھی، جسے دیکھتے ہی زویا نے منہ بسورا۔ تم دونوں جاؤ، میں ذرا آتی ہوں، مجھے ان سے کام ہے بہت ضروری۔ دیا یہ کہہ کر ایک منٹ بھی نہ رکی اور تیزی سے حیات کی جانب لپکی، جبکہ زویا لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایزل بھی اس کے پیچھے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ بند ہونے لگی۔ ابھی مکمل بند ہو پاتی اس سے پہلے ہی زویا نے دیکھا کہ کسی نے اپنا جوتا اڑایا ہے۔ اگلے ہی پل لفٹ کھلی اور آریز کا حسین چہرہ نمودار ہوا، جو زویا کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر زویا اور ایزل کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا بالکل۔ زویا کا VIP روم نہیں تھا ان دونوں کی طرح، اسی لیے وہ 4تھ فلور پر اتر گئی بغیر ایک بار بھی آریز کی جانب دیکھے، اور اس وجہ مرد کا اس قدر روب و دبدبا تھا کہ ایزل چاہ کر بھی زویا کو گڈ نائٹ وش نہ کر سکا۔ اب اگلا سین۔ زویا، تم کہاں ہو؟ جلدی بتاؤ۔ وہ ہوٹل سے ابھی نکلی ہی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ کال ایزل کی تھی۔ اس کی آواز میں اس قدر پینک تھی کہ زویا سمجھ گئی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں ہوٹل سے ابھی نکلی ہوں۔ کیوں؟ واپس ہوٹل میں جاؤ فوراً۔ مگر ابھی زویا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، زویا جہاں کہیں بھی ہو ہوٹل میں جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں۔ ابھی زویا مزید کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی اسے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے سامنے کی جانب دیکھا تو کافی عوام کھڑی نظر آئی، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ یہ رہی وہ، اسی نے سیڈیوس کیا ہے ہمارے ایزل کو۔ زویا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے۔ وہ ابھی انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ بہت سارے میڈیا والے اس تک پہنچ گئے۔ اب اسے انگنت کیمرے اپنے اوپر نظر آ رہے تھے۔ اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ تو مس زویا، کب سے چل رہا ہے آپ کا اور مسٹر ایزل کا افیئر؟ کیا یہ آپ کا کوئی طریقہ ہے جلدی کامیابی پانے کا؟ کیا آپ اور مسٹر ایزل شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کب سے چل رہا ہے آپ دونوں کے بیچ سب کچھ؟ مس زویا بولیں۔ ایک دم اتنے سارے لوگ اس کے اوپر آ گئے تھے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ چل کیا رہا ہے، کون بول رہا ہے، کدھر سے بول رہا ہے۔ بس اسے کیمرے نظر آ رہے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹ کے سبب وہ دیکھ تک نہیں پا رہی تھی ٹھیک طرح۔ ایک کے بعد ایک سوال، اور سارے ہی سوالات نہایت سخت، جو اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے تھے۔ اس نے تو کبھی نہیں کیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اچانک اس کے کردار کی میڈیا دھجیاں اڑا رہا تھا اس لمحے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہٹیں آپ لوگ، چلو زویا۔ وہ بس بت کی طرح کھڑی تھی، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتی کہ اچانک ایک آواز آئی۔ وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ سامنے کون ہے، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اس نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کھینچا تھا۔ زویا سن ذہن کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی، یہاں تک کہ اسے وین میں بٹھا دیا گیا۔ سوری زویا، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے تم سے ڈسٹینس رکھنا چاہیے تھا، میری وجہ سے تمہیں یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر یقین جانو میں نے آپ جان کے نہیں کیا تھا، میں بس تمہارے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ کل رات جب ہم دونوں ہوٹل کی جانب آ رہے تھے تو کسی نے چھپ کر تصویر بنا لی اس لمحے کی، جب میں تمہیں اپنا کوٹ پہنا رہا تھا۔ کچھ لمحے تو زویا سن ذہن کے ساتھ ہی بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن پھر جب دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو اس کے ذہن میں شخص آیا وہ صرف اس کا شوہر آریز تھا۔ مگر اس لمحے دیا ہمارے ساتھ تھی، ہم اکیلے نہیں تھے۔ وہ فوراً احتجاج میں بول اٹھی، ہاں مگر میڈیا والوں نے دیا کو بالکل ہٹا دیا ہے، تصویر میں صرف تم اور میں نظر آ رہے ہیں۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ زویا اپنا سر پکڑ کر بولی، تم فکر مت کرو، میں آج ہی اسٹیٹمنٹ دوں گا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، یہ ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ ایزل اسے دلاسا دینے لگا۔ اس لمحے وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکیں۔